نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی ہے۔ 11 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج کی گرمی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی پہنچاتا ہے۔ سورج 1 سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تحیۃ المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوران سفر شر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ایک برے کلمے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اچھے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ، سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے، دست آور ہے اور پیٹ کے کیڑے کو نکالتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو،
اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔